تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 2 کے اندر خدا تعالیٰ کی کتابیں کے بارے میں پڑھا دیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 3 کے اندر رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت سوال قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے؟ جواب: ہاں، ان آیتوں سے بے شک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں۔ سوال: کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ جواب: نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے برگزیدہ، تو برگزیدہ کا مطلب ہے چنا ہوا یا منتخب، ٹھیک ہے؟ برگزیدہ کا کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا، منتخب یا پسندیدہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو لفظ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، جو مجھے مشکل لگتے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بلا دلیل شرعی صرف اپنی رائے سے کسی شخص کو پیغمبر سمجھ لیا اور فی الواقع وہ پیغمبر نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدے کا مواخذہ ہوگا۔ اب یہ لفظ ہے مواخذہ۔ مواخذہ کا مطلب ہے گرفت یا پکڑ، یعنی کہ گرفت ہوگا، پکڑ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مواخذہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ اگر تم اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جنرل ہے، اور وہ فی الواقع گورنر جنرل نہ ہو، تو تم حکومت کے نزدیک مجرم ہوگے کہ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا ہے، تم نے گورنر جنرل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی۔ پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہی بزرگوں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو اور قرآن مجید یا حدیث شریف میں ان کو پیغمبر بتایا گیا ہو۔
ہندوؤں یا اور قوموں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں، مگر یہ کہنا کہ وہ یقیناً نبی تھے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے۔ سوال: حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، آپ خدا تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان اور خدا کے رسول تھے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ نمبر 3، آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ نمبر 4، آپ پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ نمبر 5، آپ کو شب معراج میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی۔ نمبر 6، آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے۔ نمبر 7، آپ خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ نمبر 8، آپ کے اخلاق و عادات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ نمبر 9، آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرمایا تھا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر کر دی۔ نمبر 10، آپ کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف خدا تعالیٰ کی شان اور اسی کی خاص صفت ہے۔ نمبر 11، آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہیں، آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے۔ نمبر 12، آپ انسانوں اور جنات سب کے لیے رسول ہیں۔ نمبر 13، آپ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کی اجازت سے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ نمبر 14، آپ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے۔ نمبر 15، آپ کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے موافق ہو، اور خلاف شرعی باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے۔ سوال: معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: معصوم ہونے سے مراد ہے کہ
کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصداً یا سہواً واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے۔ وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھی۔ سوال: شفاعت سے کیا مراد ہے؟ جواب: شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سامنے گنہگار بندوں کی سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء، شہداء وغیرہ ہم بھی شفاعت کریں گے، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ سوال: کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب: سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 3 کے اندر یعنی کہ رسالت کے بارے میں آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 4 کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان پڑھیں گے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں اس چینل کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ چینل زیادہ سے زیادہ گرو ہو اور سبسکرائبر اس پہ بڑھے۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔